تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح کسی مولوی صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب کسی شخص کی غیبت کی اور ابھی اس سے معافی نہیں مانگی تھی کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، اب معافی مانگنے کی کیا ترتیب ہوگی؟ جواب دیں ان نوازشوں کے سوال کرنے والے مولانا عبید اللہ صاحب، آندھرا پردیش۔ مولوی صاحب یہ تو آج یہ عمومی چیز پائی جا رہی ہے، یہ کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے، کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے۔ آج ہر مجلس کے اندر، چاہے پڑھے لکھوں کی مجلس ہو یا دنیا داروں کی مجلس ہو، چاہے میں تو بات کھل کر بول رہا ہوں، چاہے وہ علماء کی مجلس ہو، عمومی طور پر نہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، علماء کی مجلس ہو یا علماء عوام کے ساتھ بیٹھے ہو یا عوام علماء کے ساتھ بیٹھی ہو یا عوام الگ کھٹے بیٹھے ہو، یہ تو آج یہ عمومی چیز پائی جا رہی ہے، ہر ایک کی غیبت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال مولوی صاحب یہ تو اللہ سے توبہ استغفار کرے، مسجدوں کے اندر بھی ہو رہی ہیں اور گھروں کے اندر بھی، ایسے تو گھروں کی کوئی مجلس ایسی خالی نہیں ہوتی، اکا دکا کوئی ایسے ہوں گے، لیکن کوئی مجلس ایسی ہو ہی نہیں سکتی جس میں کسی کی غیبت نہ کی رہی ہو۔ اگر کوئی اللہ بچا لے، اگر کوئی آدمی بچنا چاہے تو بچ رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر میں بتا رہا ہوں آج یہ ہو رہا ہے، مرنے والے کی غیبتیں ہو رہی ہیں اور کسی دوسرے کی زندگی کی غیبت ہو رہی ہے۔ بھئی اگر کوئی آدمی گناہ کرے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو کیا ضرورت تھی اس کی غیبت کرنے کی؟ آپ کو کچھ اس سے فائدہ مل رہا ہے تو آپ اس کی غیبت کریں، آپ کو کچھ فائدہ نہیں مل رہا ہے اس سے۔ اور یہاں تک کہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اسے ڈال دی جاتی ہیں اور اس کے گناہ اسے ڈال دی جاتے ہیں۔ تو اس لیے مولوی صاحب اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا سوائے ہمارے نیکیاں وہاں جانے کے۔ تو بہرحال میں آپ کے مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے مسئلے میں دو باتیں ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ کسی زندے کی غیبت کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی مردے کی غیبت کرنا۔ دونوں باتیں ہیں، دونوں باتوں کا میں جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی انسان کی غیبت کرے تو جس کی غیبت کی گئی ہے، جب تک کہ اس آدمی کو اس کا علم نہ ہو جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک کہ مثال کے طور پر کسی نے میری غیبت کی، جب تک کہ مجھے اس غیبت کا علم نہ ہو جائے، وہ غیبت جو ہے وہ حقوق اللہ کے اندر شامل رہے گا، حقوق العباد کے اندر نہیں آئے گا، یعنی وہ میرے حق کے اندر نہیں بلکہ اللہ کے حق میں آئے گا۔ اگر وہ جب تک کہ وہ علم مجھے نہ ہو جائے کہ فلاں شخص نے مجھے غیبت کی ہے، جب تک کہ مجھے اس کا علم نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ چیز حقوق اللہ کے اندر شامل ہے۔ میں اور ایک مرتبہ سمجھاتا ہوں یہ چیز۔ کسی آدمی نے میری غیبت کی کہ مولوی صاحب ایسے ہیں، ہوتے ہی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، نہیں اللہ جانتے ہیں، چل رہی ہیں ایسی باتیں، کیونکہ اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو میرا اللہ کا معاملہ ہے، اگر میرے اندر وہ چیز نہیں ہے تو آپ حسد کر رہے ہیں میرے اوپر، تو اس کا وبال تو ہوگا ہی آپ کو۔ تو میری آپ نے غیبت کی، جب تک کہ مجھے اس کا علم نہیں ہو رہا ہے تو اس وقت تک وہ چیز جو ہے حقوق اللہ کے اندر شامل ہوگی۔ تو آپ اللہ سے توبہ استغفار کر لیں کہ اللہ آئندہ میں فلاں مولوی صاحب کی یا فلاں انسان کی میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دیں۔ تو اللہ آپ کا بندے کا معاملہ اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن جب مجھے معلوم ہو گیا کہ فلاں آدمی نے، فلاں شخص نے، کسی نے مجھے میری غیبت کی ہے، اس طرح مجھ پر غلط باتیں کی ہیں اور مجھے میری اندرونی باتیں کسی کو بتائی ہیں، میری غیبتیں چل رہی ہیں، تو جب مجھے معلوم ہو گیا تو اب یہاں علماء نے یہی لکھا ہے کہ میرے سے معافی مانگنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اب میرے سے معافی مانگی ہو کہ بھئی مولوی صاحب یا میں فلاں آدمی سے کسی کو غیبت کر دیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی اس طرح برائی بیان کر دی ہے، آئندہ میں اس طرح نہیں کروں گا۔ اگر میں معاف کر دیا تو اچھی بات، اللہ معاف کر دیں گے، اگر میں نے معاف نہیں کیا تو اللہ قیامت میں اس کا بدلہ تو دیں گے ہی۔ تو بہرحال یہ حقوق اللہ کے اندر شامل اس وقت ہوگا جب کہ مجھے معلوم نہ ہو۔ اگر مجھے معلوم ہو گیا تو یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ یہی ہے کہ جب تک بندے سے معافی نہیں مانی جائے گی، اس وقت تک اللہ بھی اس کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ یہی ہے۔
اگر کسی نے قرض لیا ہے، اس کے قرض کو ادا نہیں کیا، کسی کے مال کو کھا گیا ہے، اس کے وہ مال ادا نہیں کیا، جب تک کہ وہ میرے مال کو ادا نہ کر دے اس وقت تک اس کا مال کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلے وہ میرے مال کو ادا کرے، بعد میں اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگے، بعد میں اللہ معاف کرے گی اس کو۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات میرے سے معافی مانگنا ضروری ہے کہ بھی میں نے آپ کی غیبت کی ہے، تو اگر میں معاف کر دیا تو پھر اللہ بھی اسے معاف کر دیں گے۔ تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اگر مجھے نہیں معلوم ہوا، پیرے پیچھے غیبتیں ہو رہی، تو یہ حقوق اللہ کے اندر شامل ہوگی۔ اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو ایک بات یہ زندے کی مثال میں بتاؤں، اگر کسی نے مردے کی غیبت کی، جیسا کسی کا انتقال ہو گیا، لوگ ہر جگہ بول رہے ہیں بھئی وہ شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، بھئی چھوڑیے کچھ بھی ہو، وہ آپ سے اس سے کچھ فائدہ مل رہا ہے، آپ کو کچھ اس سے کچھ فائدہ ہو رہا تو آپ بتائیے گا مجھے۔ جب آپ کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، جب آپ کی ذات تو کچھ آپ کے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نہ آپ کا مال بڑھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر ضرورت کیا تھی آپ کی اس کی غیبت کرنے کی؟ تو بہرحال آپ نے کسی مردے کی غیبت کی ہے تو پھر اس کا معافی تلافی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پہلی بات تو اللہ سے معافی مانگیں، دوسری بات اس غیبت جو مردے کی ہے اس کے سلسلے میں کچھ صدقہ وغیرہ کچھ کر دے، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے اور اللہ سے آئندہ اس طرح کے نہ کرنے کا اللہ سے عزم کرے، اور اس کے سلسلے میں کچھ ایصال ثواب بھی کر دیا کرے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کار خیر کی وجہ سے، یعنی آپ جو مردے کی طرف سے کچھ صدقہ دیے ہیں، کچھ خیرات دیے، کچھ ایصال ثواب کیے، اللہ سے معافی مانگے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ تو بھائی یہ عمومی چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، غیبت کرنے والا ایسا جس نے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانے والا ہے، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، اس کی مثال اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کی حرمت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ یہ اس طرح کرنا حرام ہے، اس لیے میرے بھائی یہ سب چیزیں نہ کریں، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی مجلس کیوں نہ ہو، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔